السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطبے کا عنوان ہے افواہ سازی کی مذمت۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ما بعد۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں۔ تقوی اختیار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ تحفظ فراہم کرتا ہے اور توکل کرنے والے کی تمام ضروریات پوری کرتا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، وہ برحق ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر ڈھیروں درود و سلامتی نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد، اے اللہ کے بندو، دین اسلام نے افواہ کو گناہ اور ایک سماجی برائی تصور کیا ہے، اور اس سماجی برائی کو سختی کے ساتھ ختم کرنے کی تعلیم دی ہے، اور ایسے لوگوں کو دنیا و آخرت کے انجام بد سے باخبر بھی کیا ہے۔ عوام الناس میں سے بعض کا یہی مشغلہ ہوتا ہے کہ وہ صبح سے شام تک کوئی نہ کوئی افواہ پھیلاتے رہتے ہیں، اور انسانی سماج بالخصوص مسلم امت کو آزمائشوں، اضطراب و کرب سے دوچار کرتے رہتے ہیں۔ اس دور میں انسانوں کے ساتھ ساتھ جدید میڈیا و ذرائع ابلاغ و خبر رساں ادارے بھی اس کے محرک اور علم بردار ہیں، جس کے سبب سماجی زندگیاں درہم برہم ہیں۔ بنا کسی تحقیق و تصدیق کے کوئی نہ کوئی خبر مشہور کر دی جاتی ہے، کسی کے ساتھ بھی ناجائز رشتوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، کسی بھی خاندان کو بدنام کر دیا جاتا ہے، کسی کے بھی انتقال کی خبر عام کر دی جاتی ہے، کہیں بھی فسادات کی خبریں مشہور کر دی جاتی ہیں، کسی کا الزام کسی کے سر ڈال دیا جاتا ہے۔ ایسی خبروں سے انسانیت مجروح ہو جاتی ہے اور سماج میں کشمکش شروع ہو جاتی ہے، خاندان ٹوٹ جاتے ہیں، فرقہ وارانہ منافرت پھیل جاتی ہے، دنگا و فساد مچ جاتا ہے۔ اسی لیے دین اسلام نے سب سے پہلے اس کی تعلیم دی ہے کہ اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی فاسق خبر دے تو تم اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ نادانی میں کسی قوم کو ایذا پہنچا دو، پھر اپنے لیے پریشانی تم اٹھاؤ۔ اے اللہ کے بندو، کسی بھی خبر کی تصدیق سے پہلے تحقیق ضروری ہے۔ آج کے اس دور میں لوگوں کو غیر مصدقہ خبریں اڑانے کی بڑی دلچسپی نظر آتی ہے۔ یہ سلسلہ چنگاری کو آگ بنا دیتا ہے، شعلے کو آتش فشاں بنا دیتا ہے، اور لوگ اس سے لذت محسوس کرتے ہیں۔ یہی نہیں، گھریلو جھگڑے، مذہبی جماعتوں کے اختلافات، مذہبی و سیاسی شخصیتوں کی کمزوریوں کو بڑی لذت نفس کے ساتھ پھیلایا جا رہا ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ خبیث و جاہل قسم کے گروہ یہ کام کیا کرتے تھے، اب تو عام لوگ اور ہر کس و ناکس اس میدان کا ہیرو نظر آتا ہے۔ اسلامی شریعت نے گمراہ کن خبروں اور افواہوں سے نمٹنے کے متعدد طریقے استعمال کیے ہیں۔ اس میں سے ایک جھوٹ کے خلاف جنگ ہے، کیونکہ افواہ پھیلانے والوں کی ابتدا ایسے ہی لوگوں سے شروع ہوتی ہے جو حقیقت واقعہ کے بالکل خلاف باتوں کو گھڑتے ہیں، جو شریعت کی نظر میں حرام اور جھوٹ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً جھوٹ برائی کی جانب لے جاتا ہے اور برائی جہنم کی طرف لے جاتی ہے، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ اسی طرح جھوٹ کی مذمت یوں بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس چیز کو چھوڑ دو جو تمہیں شک میں ڈالے، اور اس چیز کو اختیار کرو جو تمہیں شک میں نہ ڈالے۔ سچائی دل کو مطمئن کرتی ہے اور جھوٹ دل کو بے قرار کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، جھوٹی خبروں کو عام کرنے والوں اور افواہوں کو پھیلانے والوں کو اس حدیث سے سبق لینا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپ کو لے کر ایک ایسے شخص کی جانب چلے جو اپنی گدی کے بل چت لیٹا ہوا تھا۔ اس کے پاس ایک شخص یعنی فرشتہ لوہے کا ترشول لیے کھڑا تھا، پھر وہ اس کے منہ کے ایک طرف جا کر اس کا جبڑا گدی تک پھاڑ دیتا، نتنے اور آنکھوں کو بھی اسی طرح گدی تک چیر دیتا، پھر دوسری جانب وہ پلٹ کر ایسا ہی کرتا جیسے کہ پہلی جانب اس نے کیا تھا، اور ایک طرف چیر کر فارغ نہیں ہوتا کہ دوسری طرف کا حصہ بالکل درست ہو کر اپنی اصلی حالت میں آ جاتا، پھر وہ اس کی طرف پلٹ کر ایسا ہی چیر پھاڑ کرتا جیسا کہ پہلی بار اس نے چیر پھاڑ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھ والے دونوں فرشتوں سے پوچھا یہ کون ہیں، تو ان دونوں نے مجھے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس آپ آئے اور اس کا جبڑا اور نتنے کو گدی تک چیرا جا رہا تھا۔ وہ ایسا شخص ہے جو صبح اپنے گھر سے نکلتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے جو دور دور تک پھیل جاتا ہے، یعنی اس کا کلام افواہ بن جاتی ہے۔ اسی طرح جھوٹی خبر اور افواہ پھیلانے والے ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر بھی غور کرنا چاہیے کہ آپ نے فرمایا، آدمی اپنی زبان سے ایک بات بولتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ وہ بات کتنی پھیلے گی، کتنا کفر و فساد اور بے حیائی کی طرف لے جائے گی، قوم و ملت پر اس کا کیا اثر پڑے گا۔ اس کی وجہ سے وہ جہنم کے گڑھے میں اتنی دور تک جا گرتا ہے جتنا پچھم سے یورپ کا فاصلہ ہے۔ اے اللہ کے بندو، افواہوں کو ہوا دینے والا ایک دوسرا عنصر یہ بھی ہے کہ آدمی
جو سنتا ہے اسے بنا تصدیق کے پھیلا دیتا ہے۔ ایسے بہت سے کم ظرف ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بات میڈیا پر آئی، ہم نے اس کو شیئر کر دی، فلاں فلاں شخص نے کہہ دی، ہم نے پھیلا دیا۔ یہ انداز فکر انتہائی گھنونا ہے اور اللہ کی نظر میں بہت بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی مذمت کی اور کہا ہے کہ ایسا ہی آدمی سب سے بڑا جھوٹا و کذاب ہے، اور فرمایا آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بلا تحقیق کے آگے پھیلا دے۔ اسی طرح تمام مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زبان کو کھولے تو خیر کی بات کے لیے، ورنہ وہ خاموش رہے۔ اللہ کے بندو، ہر افواہ پھیلانے والے اور جھوٹی خبر کو عام کر کے اضطراب پیدا کرنے والے مسلمانوں کو یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ان کی ہر حرکت کو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے محفوظ کر رہا ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ یوں فرمایا کہ انسان منہ سے جو لفظ بھی نکالتا ہے اس کے پاس نگہبان فرشتے لکھنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں۔ جو لوگ افواہوں کو سن کر یقین کر لیتے ہیں انہیں اس بات کی تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ہرگز یقین نہ کریں بلکہ ان لوگوں سے کنارہ کشی کر لیں۔ افواہ پھیلانے والے دراصل مسلم سماج میں خفیہ طور پر داخل ہو جاتے ہیں۔ دراصل وہ منافق ہیں جو چاہتے ہیں کہ مسلم سماج میں اضطراب پیدا ہو، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اگر یہ تم میں مل کر نکلتے تو بھی تمہارے لیے سوائے فساد کے اور کوئی چیز نہ بڑھاتے، بلکہ تمہارے درمیان خوب گھوڑے دوڑاتے اور تم میں فتنے ڈالنے کی تلاش میں رہتے، اور ان کی مانند والے اور ان کے ماننے والے خود تم میں موجود ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس آیت کی روح سے وہ سب لوگ منافقانہ عادتوں کے اختیار کیے ہوئے ہیں جو افواہوں کو پھیلا کر مسلم امت و سماج کو انتشار کی سمت ڈالنا چاہتے ہیں اور ان میں باہمی افتراق پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، افواہوں اور جھوٹی خبروں کو سننے کے بعد اہل ایمان کا یہ رد عمل ہونا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کنارہ کش کر لیں اور اپنے دامن کو بچا لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور جب بیہودہ بات ان کے کان میں پڑتی ہے تو وہ اسے کنارہ کشی کر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے، تم سب پر سلام ہو، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اضطراب آمیز جھوٹی افواہیں پھیلانے سے محفوظ رکھے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو کتاب و سنت کی برکتوں سے فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔